الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعلم بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجہ. بھائی بزرگو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو دین دیا ہے، وہ دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی شرست میں داخل ہے اور انسان کی طبیعت اور مزاج میں ہے، اس کے عین مطابق ہے ہمارا دین. اور دین کا ہر حکم انسانی مزاج و مذاق کے مطابق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسا حکم ہمیں دیا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے، دینی بھی دنیاوی بھی. اور ایسے کاموں سے روکا ہے اور ایسی چیزوں سے منع کیا ہے جن سے ہمارا دینی یا دنیاوی نقصان وابستہ ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کی فطرت ہے. ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسلامی احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. ہر ضرورت کا اور ہماری ہر خواہش کا اللہ نے وہ راستہ عطا کیا ہے پورا کرنے کے لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جب کبھی ہمارے سامنے پریشانی یا مشکل آ رہی ہے یا معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو یقین جانیں کہ اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے. اللہ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم پورا کرتے رہے تو ہمیں کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا
101% عزم کر رکھا تھا اور کر رہے تھے، اس لیے وہ دنیا میں سرخروئی اور سربلندی کے ساتھ رہے اور اللہ تبارک و تعالی ترقی سے نوازتا رہا۔ اس لیے ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اللہ نے اولاد کی دی۔ اولاد جب چھوٹی ہو تو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے پر اللہ رب العزت والجلال نے بھی اور اللہ رب العزت والجلال کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر خوشخبری سنائی۔ اور جب اولاد جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اب سب سے اہم حکم اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اب اس کا نکاح کرو۔ بچپن میں اولاد کو، بچوں کو کھیلنے کودنے کی چیزوں میں پیار محبت ہوتا ہے، کھلونے اچھے لگتے ہیں، کھیل اچھا لگتا ہے۔ پھر جب اس سے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو حکم ہے کہ صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، اور کرتا ہے ہر باپ اور ہر ماں ممکن کوشش کہ میرے بچے اچھے ہو جائیں۔ ہر باپ کی یہ فکر ہوتی ہے میری اولاد مجھ سے اچھی ہو، ہر ماں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے اچھی ہو۔ اس کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر اب ان کی دلچسپی انسانی فطرت کے مطابق دوسری چیزوں میں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے انسانوں میں مرد عورت کے جوڑے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے ہیں۔ جوڑوں کا مقصود کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ جیسے بچوں کو بچپن میں کھلونے سے سکون حاصل ہوتا ہے، کھیلنے سے سکون حاصل ہوتا ہے، نوجوانی میں بالغ ہونے کے بعد اب ایک دوسرے سے سکون جوڑے کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اور پھر سکون کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے لیے شفقت پیدا کر۔ چنانچہ شوہر بیوی کے محبت میں گرویدہ ہوتا ہے اور بیوی شوہر کی محبت میں گرویدہ ہوتی ہے، شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے اور بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ اور یہی مقصود ہے کہ نکاح کے بعد مرد عورت کی زندگی چین و سکون کی گزرے، راحت و آرام اس کو ملے اور دینی سکون اس کو پہنچے۔
اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار کیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں تاکیدی حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو بے نکاح مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کے نکاح کر دو۔ یہ تو آزاد مرد اور آزاد عورت کے لیے ہے، اور پھر فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں جو غلام باغیاں نکاح کے قابل ہیں، نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی بھی شادی کرو، ان کا بھی نکاح کرو۔ مال و دولت کا، اچھے گھر کا، اچھے انتظام کا فکر مت کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ ضرورت مند ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں، انسان صحیح اصولوں پر چلتا ہو، مرد عورت صحیح اصولوں پر چل رہے ہوں، اور نکاح کا مقصد پورا ہو رہا ہو، تو اللہ رب العزت والجلال روز بروز ترقی عطا فرماتا ہے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کا نکاح کرتے ہیں تو صرف اسے ایک کمرہ دیتے ہیں، اور جب نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھی اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ پورا مستقل گھر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج معاشرے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اس جملے نے ہمارے معاشرے کا کباڑہ کر دیا، برباد کر دیا ہمارے معاشرے کو۔ نوجوان بچے اور بچیاں غلط راہوں پر نکل گئے، نوجوان بچے اور بچیاں غلط راستے پر چل پڑے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو شریعت کا حکم تھا، بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کرنا۔ لیکن آج وقت پر شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے، وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، وہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں جو ہماری آنکھیں نہ دیکھنے کو گوارا کرتی ہیں اور نہ سننے کو گوارا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ علی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا وقت ہو جائے تو فوراً کر دیجیے۔ پہلی چیز، نماز جب اس کا وقت آ جائے فوراً پڑھ لو۔ آپ کبھی اس بات کا تجربہ کریں کہ نماز کا وقت ہونے کے بعد آپ نے تھوڑی سستی کی، لاپرواہی کی، تو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ پورا وقت نکل جائے گا، نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور خصوصاً جب کام کاج ہو، اگر آپ نے وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ لیں گے، اور اگر کام میں لگ گئے تو پھر شیطان ایسا پھنسائے گا کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ دوسری چیز، جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کرنا۔ اور تیسری چیز ہے، جب بالغ مرد یا عورت کا مناسب جوڑا مل جائے، نکاح کا انتظام ہو جائے، تو پھر اس کا فوراً نکاح کرو۔
اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فساد برپا ہوگا۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں شادیوں میں یقینی طور پر تاخیر ہو رہی ہے، اور یقینی طور پر ہم اس معاشرے کی چپیٹ میں آ گئے ہیں کہ ابھی نہیں، اسی میں کئی سال نکل جاتے ہیں۔ آپ 100 سال پہلے کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمارے بوڑھے اور بوڑھیاں جو دادی دادا ہوں گے، انہیں اپنی شادیوں کا بھی یاد نہیں ہوگا کہ ان کی کس عمر میں شادی ہوئی، جبکہ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا جو اب ہے۔ آج کے وقت میں نوجوان بچے اور بچیوں کے بگڑنے کے اسباب بمقابلے آج کے 100 سال پہلے کے زیادہ ہیں۔ اور اس وقت میں شادی شاید 15 سال تک پہنچتے ہو لوگ سچی ہو جاتے ہیں، اور آج 25 تو عام ہو گئی ہے، 30 تک بھی پہنچ گئی، اور اگر تھوڑی لاپرواہی کر دیں تو 30 کے پار بھی چل جائیں۔ شادی کے وقت پر نہ ہونے کے بہت سے نقصانات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت میں تاخیر ہے۔ جب نوجوان کی نوجوانی برباد ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کی عمر پر پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی شادی ہو رہی ہے، اور جب اس کے بچے شادی کی عمر پر پہنچتے ہیں تو اس کے پیر قبر میں لٹک جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خود کی وقت پر شادی نہیں ہوگی تو اولاد کی شادی بھی وقت پر نہیں کر پائے گا، اور ایک بڑی اہم وجہ وقت پر شادی نہ ہونے کی بنیاد پر ماں باپ بننا بڑا مشکل پڑ رہا۔ آپ دیکھیں کتنے آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے، باقی چیزیں تو مقدر کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا یہ نظام اسباب کے پردے میں چلتا، سبب اختیار کریں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے پیچھے حکم ہوگا۔ جو وقت شادی کا ہوتا ہے اس وقت میں شادی نہیں ہوتی، جب وقت پر شادی نہیں ہوگی تو اولاد میں یقینی طور پر دقت آئے گی۔ اور میرے بھائیو، اس وقت معاشرہ ہمارا بہت ہی غلط موڑ پر آ کھڑا ہے۔ پہلے ہم ایسے علاقوں کی خبریں سنتے تھے کہ جہاں مسلم آبادی 1%، 2%، کہ کوئی ہمارا بچہ، کوئی ہماری بچی غیروں سے متاثر ہو گئی اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا، لیکن اب کوئی علاقہ، کوئی بستی اور کوئی ضلع ایسا نہیں رہ گیا ہے جہاں یہ پانی ہمارے سر سے اونچا نہ ہو رہا۔ حسن پور ہمارے ضلع امروہہ کا مسلم اکثریت والا علاقہ، کتنے کیس ایسے سننے میں آئے ہیں اور کتنے ہمارے جماعت کے ساتھی ایسی لڑکیوں کو پکڑ کر لائے ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر چکے۔
میرے بھائیو، جن احکام کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آسانی دے رکھی ہے اور ہم اس وقت میں پورا نہیں کریں گے تو پھر ایسا وقت اللہ کی طرف سے آ جائے گا کہ ہم پورا کرنا چاہیں گے، پورا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے نمازیں پڑھنے کے لیے آسانی دے رکھی ہے، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہمیں اللہ نے زکوٰۃ دینے کی آسانی دے رکھی ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ نے روزے رکھنے کی آسانی دے رکھی ہے، روزے نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح دین کا ہر حکم لے لیں، جب اس کے لیے اللہ نے ہمیں آسانی دے رکھی ہے اس وقت میں وہ حکم نہیں پورا کریں گے تو جب ایسے بھی حالات آ جائیں گے کہ ہم حکم کو پورا کرنا چاہیں گے لیکن اس وقت ہم نہیں کر سکتے۔ اور پہلے تو واقعات کنواروں کے سننے میں آ رہے تھے، ابھی بالکل ہمارے پڑوس کا جو بالکل ملا ہوا ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو میں چل رہا ہے، 3 بچوں کی ماں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا اور وہ ایک 17 سالہ غیر مسلم کے ساتھ چلی۔ اور غیر اس بات پر اب خوش ہیں کہ پہلے تو ان کے بچیاں، ان کی عورتیں برقعے کے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی اور اب تو ان کی شادیاں ہمارے طرز پر آ رہی ہیں۔ ایک MLA کا بیان ویڈیو چل رہا ہے، ممکن ہے نوجوانوں نے دیکھا ہو کہ ٹائم لگتا ہے، یہ واپس ہماری طرف آ رہے ہیں کہ ابھی برقع چھوڑا ہے، میک اپ پہ آئی ہے اور آہستہ آہستہ وہی ہماری پرمپرا اپنا رہے ہیں۔ وہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے کہ تو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت میں اپنے معاشرے کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچے اور بچیوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچے اور بچیوں کے زیادہ پیر پر کھڑا ہونے کی فکر نہ کرے۔ اللہ جیسے بھی اسباب وقت پر مہیا کر دے، جلدی سے نکاح کرے، شادیوں سے۔ کوئی ضروری نہیں ہے لمبے چوڑے پروگرام کیے جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے پوری بستی کو دعوت کھلائی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے 400 لوگوں کی بارات بلائی جائے۔ جیسے اسباب مہیا ہو جائے نکاح کے بندھن میں باندھ دیں۔ اور آپ سروے کریں گے نا تو ہر تیسرا چوتھا بچہ وہ ملے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ میں صاف کہہ رہا ہوں، عشق کی بیماری۔ اس موبائل نے کواڑا کر دیا ہے۔ بچیاں ہماری 4 دیواری میں، اونچی اونچی دیواروں میں، بند گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں جڑا ہوا ہوں سوشل میڈیا پر اور مجھ پر ایسے فون آتے ہیں، کسی کو توفیق ہو جاتی ہے، اسے آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، ورنہ ایسے کتنے کیس ہیں۔ والدین کو پتہ نہیں ہے، نکاح کے ساتھ رہ رہی تھی، آپس میں غصہ ہوا، طلاق دے دی۔ کسی کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے، والدین کو پتہ نہیں ہے، دوسری جگہ رشتہ کرا اور رخصتی کر دی۔ میں یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آئے دن اس طرح کے فون آتے رہتے ہیں، یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بچوں کی جلد شادی کرنے کی فکر کریں، ایک کمرہ اللہ دے دے اسی پر اس کی شادی کریں۔ اللہ مجھے جو آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت برے حالات ہیں، اللہ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔